السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سورۃ المائدہ کے بعد آج سورۃ الانعام کی چند مخصوص آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح آپ دوستوں کے سامنے بیان کروں گا۔ سورۃ الانعام یہ 7ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام جو ہے وہ 8ویں سپارے میں ہوتا ہے، اور اس کی جو کل آیات ہیں، آیات کی تعداد 165 ہے، اور اس کے جو رکوع ہیں وہ 20 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے۔ انعام کا مطلب کیا ہے؟ انعام کا مطلب جانور، مویشی ہیں، اور جو مشرکین عرب نے جانوروں کے حوالے سے، ان کی حلت اور حرمت کے حوالے سے جو باتیں اپنی طرف سے گھڑ رکھی تھیں، اس حوالے سے انعام میں، سورۃ الانعام میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الانعام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی بہترین صورتوں میں سے، قرآن کریم کی بہترین صورتوں میں سے ایک صورت جو سب سے بہترین ہے وہ سورۃ الانعام ہے۔ پورا قرآن بہترین ہے، قرآن کی باقی جتنی صورتیں ہیں سب بہترین ہیں، لیکن ان بہترین صورتوں میں سب سے بہترین صورت حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سورۃ الانعام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اس کا ترجمہ کبھی گھر جا کے پڑھیے گا تو آپ کو اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ اور حرف میں آپ کو توحید نظر آئے گی، پوری صورت، مکمل صورت۔ اور اس کا جو مرکزی عنوان ہے اس صورت کا، وہ مرکزی عنوان بھی شرک اور اس کی اقسام ہیں، کہ مشرکین عرب، مشرکین مکہ وہ کس طریقے سے شرک کی دلدل میں اور کن کن اقسام میں وہ شرک میں پھنسے ہوئے تھے، وہ پوری سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر ہے۔ اور قرآن کریم میں قل جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، تو یہ لفظ قل بھی سب سے زیادہ اگر کسی صورت میں ذکر ہوا ہے وہ یہی سورۃ الانعام ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اے پیغمبر ان کو بتا دیجئے، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے۔ یہ قل کا لفظ سب سے زیادہ سورۃ الانعام میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور قرآن کریم میں تقریباً کم و بیش 28 انبیاء کرام کا نام مذکور ہے، اور اس صورت میں، صرف اس صورت میں، سورۃ الانعام میں ہی اللہ رب العالمین نے 18 رسولوں کا ذکر فرمایا ہے، 18 رسولوں کا نام ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ کچھ خصوصیات ہیں اس سورۃ المائدہ، اس سورۃ الانعام کی۔ تو ذکر کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وجعل الظلمات والنور، کہ جو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے والا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ جب تم کسی تاریکی میں پھنس جاتے ہو، اس تاریکی سے روشنی کی طرف لانے والا تمہارا رب ہے، تو تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ ثم الذین کفروا، لیکن پھر اس کے باوجود وہ لوگ کفروا بربہم یعدلون، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والے ہم ہیں، تاریکی سے، ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف، روشنی کی طرف راستہ دکھانے والے ہم ہیں، اور اس کے باوجود تم ان کے مقابلے میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو لے کر آتے ہو، اور اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ان کو لا کے کھڑا کر دیتے ہو۔ یہ کون سا اعتدال ہے؟ یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ اللہ رب العالمین ایک مقام پہ فرماتے ہیں، الم یرو
کم اہلکنا من قبلہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، ان بستی والوں کو کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا، جن کو اللہ رب العالمین نے برباد کر دیا. مکناہم فی الارض، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا، لیکن ہم نے ان کو وہ قوت دی تھی، ہم نے ان کو وہ طاقت دی تھی جو آپ کو نہیں دے سکے، جو آپ کو ہم نے نہیں دی ہے، وہ قوت اور وہ طاقت کہ جو ان کو دی تھی ہم نے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان کے لیے آسمانوں سے خوب بارشیں برسائی تھیں، ہم نے ان کے لیے آسمانوں سے خوب پانی برسایا تھا، اتنا پانی برسایا تھا کہ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، کہ نیچے سے نہریں بہنے لگی تھی ان کی زمینوں میں. ہم نے اتنا پانی آسمان سے برسایا تھا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو تباہ کر دیا. قوت بھی دی، طاقت بھی دی، وسائل بھی دیے، آسمان سے پانی بھی برسایا، سب کچھ دیا، لیکن ہمارے گناہ گار تھے، ہمارے معصیت کار تھے. جب یہ گناہ کی دلدل میں پھنسے ہم نے ان سے سب کچھ چھین لیا اور ہم نے ان کو برباد کر دیا. پھر اللہ فرماتا ہے من بعدہم قرنًا آخرین، اور ان کے بعد ہم دیگر قوموں کو لے آئے. کوئی بات نہیں، ظاہر ہے اگر ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے، اتباع نہیں کریں گے، تابع داری نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین ایسی قوموں کو لے کر آئے گا کہ جو اللہ رب العالمین کی تابع داری کریں گے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب کی صورتیں مختلف قسم کی، اس سے ہم بھی کہیں تباہ اور برباد نہ ہو جائیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، لا اقول لکم عندی، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ عندی میرے پاس خزائن اللہ، اللہ رب العالمین کے خزانے ہیں، نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اس کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں. یہ دیکھیے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں، اس کی تابع داری کرتا ہوں جو آسمانوں سے میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. اللہ اکبر! کتنے واضح الفاظ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں انہی کی زبانی ارشاد فرما دیا. کتنے بہترین طریقے سے عقیدہ رسالت بیان فرما دیا کہ دیکھو، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو آسمانوں سے میرے اوپر احکامات نازل کیے جاتے ہیں. قل هل يستوي العامى والبصير، ان سے کہہ دیجئے کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بینا اور نابینا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو تم غور و تدبر کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم اللہ رب العالمین کی ذات پہ غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین اتنے واضح الفاظوں میں تمہیں بیان کر رہا ہے. پھر آگے ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، بے شک غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں یہ صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. یہ غیب کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کو ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ زمینوں میں کیا ہے اور سمندروں میں کیا ہے. وَمَا تَسْقُطُ، اور کوئی پتا نہیں گرتا لیکن إِلَّا يَعْلَمُوهَا، اللہ اس کو جانتا ہے. کائنات میں جو پتا گرے، کائنات کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ رات کی تاریکی میں گرتا ہے، اللہ اکبر، اگر کوئی دانہ رات کی تاریکی میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بھی واقف ہے کہ وہ دانہ کہاں گرا ہے اور کس کے حکم سے گرا ہے. یقیناً وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے. کہتے ہیں نا کہ پتا بھی نہیں ہلتا اللہ رب العالمین، اور یہ بات صحیح ہے، درست ہے. جب تک ہوا کا جھونکا نہ آئے، جب تک ہوا کو اللہ کا حکم نہ، پتا ہل سکتا ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ کوئی پتا اس کائنات میں نہیں گرتا لیکن میں اللہ کو اس کا معلوم ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ تمہیں خشکی اور تری میں جب تم پھنس جاتے ہو،
تاریکی میں اندھیرے میں جب تم پھنس جاتے ہو تو تمہیں نجات کون دیتا ہے اس سے؟ تمہیں اس سے نکلنے کا راستہ کون دکھاتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، اور تم چپکے چپکے اور سب کے سامنے آواز سے اس اللہ کو پکارتے ہو، اللہ میں پھنس گیا ہوں، اللہ میں مشکل میں پڑا ہوا ہوں، میری مشکل کو آسان فرما دے یا اللہ۔ تو تم دعائیں کرتے ہو، وَلَئِنْ أَنْجَانَ مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب تم نے اللہ کو پکارا، ظلمات میں اللہ کو پکارا، اللہ نے تم کو نجات دی، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ تم شکر گزار بندے بن جاتے، تم اس کا شکر کرنے والے بن جاتے۔ لیکن ہوا کیا؟ قل اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جب تمہیں اللہ رب العالمین نے نجات دے دی، تم نے اللہ کو پکارا، اللہ نے نجات دے دی۔ تم مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، تم نے اللہ کو پکارا، اللہ نے تمہارے لیے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیا۔ تمہیں ہر غم اور ہر تکلیف سے تم کو نجات دے دی، لیکن تم نے کیا کیا؟ ثم انتم تشرکون، تم پھر شرک کرنے لگ گئے۔ جب تم مشکل سے نکلے، جب پریشانی کے بادل تمہارے اوپر سے ہٹے، تو تم واپس اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے۔ اللہ رب العالمین کو یہ تو قطعاً پسند نہیں ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جد الانبیاء پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کیا ہے؟ توحید۔ شرک کی نفی ہے، توحید کا اثبات ہے۔ شرک کی بے کنی ہے اور توحید کا ابلاغ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ آپ جو یہ ان بتوں کو اپنا معبود مانتے ہو نا، اپنے ہاتھ سے تراش کر جو آپ بت بناتے ہو، پھر ان کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہو، ان کے ہم نے تو اپنی حاجات کو رکھتے ہو، انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو سری گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر بت بنائے اور اس کے بعد انہی کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی حاجات کو آپ سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ سری گمراہی ہے، یہ جہالت ہے، یہ ضلالت ہے۔ میں آپ کو اور پوری آپ کی قوم کو ضلالت میں دیکھ رہا ہوں، گمراہیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں، اپنی نشانیاں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں، ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان میں، تاکہ وہ تھوڑا سا ان سے عقل سے کام لیں، تھوڑا سا دیکھیں ان نشانیوں کو، غور کریں، تدبر کریں۔ اللہ کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پھر ہم نے ایک رات میں ان کو ایک تارا دکھایا، ایک ستارہ دکھایا۔ اس ستارے کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ نے سنا ہے نا یہ پورا ذکر، یاد آ گیا ہوگا، یہ سورۃ الانعام میں ہے، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ستارے کو دیکھ کر ابراہیم نے کیا کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال، اس کے بعد جو وہ ستارہ غروب ہو گیا، وہ ستارہ ڈوب گیا، یا یوں کہہ لیں وہ ستارہ ٹوٹ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ آ گیا کہ جو ٹوٹ جائے، جو غروب ہو جائے، جو ختم ہو جائے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر، اس کے بعد ہم نے چاند دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب ابراہیم نے آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو چاند کو دیکھ کے کہنے لگے قال ھذا ربی، شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا روشن بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اچھا بھی نظر آ رہا ہے، بڑا بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو۔ لیکن جب اس کے بعد وہ چاند بھی ڈوب گیا، ختم ہو گیا، صبح آ چکی ہے، طلوع ہو چکا ہے سورج، تو کہنے لگے کہ جو ڈوب جائے، جو ختم ہو جائے، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنے لگے کہ اللہ مجھے گمراہ ہونے سے بچا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ فلما رأى الشمس بازغة، اور جب انہوں نے سورج کو دیکھا، سورج بڑا بھی ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، چمکا رہا ہے، کہنے لگے قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ لیکن اللہ اکبر، جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا، کیونکہ یہ سورج چاند ستارے کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے جاتے ہیں۔ قال یا قومی، ابراہیم نے کہا ہے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں تم سے بری ہوں کہ جو کچھ بھی تم شرک کرتے ہو، میں اس شرک سے بھی بری ہوں اور تمہاری دعوت سے بھی بری ہوں۔ کیوں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو یکسو ہو کر، خالص ہو کر، اخلاص کے ساتھ اپنا چہرہ اپنے اس پروردگار کی طرف کرتا ہوں کہ جو اس زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، جو اس سورج اور چاند کو لانے والا ہے، جو اس ستاروں کو چمکانے والا ہے۔ میں یکسو ہو کر اپنا چہرہ اپنے اس رب العالمین کی طرف کرتا ہوں۔ وما انا من المشرکین،
اور میرا تعلق تم میں سے نہیں ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مواحد ہوں، میں اللہ کو یکتا اور تنہا ماننے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان میں شرک کو خلط ملط نہیں کیا، اپنے ایمان کے ساتھ غیر اللہ کو شامل نہیں کیا، شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے شرک نہیں کیا، جنہوں نے ظلم نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے سلامتی ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اب وہ آیت کہ جس میں اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا ذکر کیا، غور کریں ذرا، 18 رسولوں کا ذکر کیا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، الیاس علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، اور ان کی ذریت کا بھی ذکر کیا، ان کے بھائیوں کا بھی ذکر کیا، اور اس ذکر کرنے کے بعد جو اللہ نے بات کہی نا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ جلیل القدر انبیاء اور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی ذریت، ان کے بھائی اور ان کے رشتہ داروں کا ذکر کرنے کے بعد، اور یہ بتانے کے بعد کہ ہم نے ان کو ترجیح دی، یہ بتانے کے بعد کہ ہم نے ان کو فوقیت دی، یہ بتانے کے بعد کہ ہم نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا، ایک لفظ اللہ نے کہہ دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَابِطَ عَنْهُمْ، اللہ اکبر، کہ اگر یہ جن نبیوں اور رسولوں کا اور اولو العزم پیغمبروں کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ جن کو ہم نے مقام اور مرتبہ دیا تھا، اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے، ہم ان کے بھی گناہ، ان کی بھی نیکیوں کو اور ان کو بھی ہلاک کر دیتے، تباہ کر دیتے، برباد کر دیتے۔ ان انبیاء اور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد سن دیکھیں شرک کتنا عظیم گناہ ہے، اتنے اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اگر یہ ہمارے ساتھ شرک کرتے ہم ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ، بے شک وہی اللہ ہے، فالق الحب والنوا، کہ جو کھجور اور دانوں اور گٹلیوں کو پھاڑتا ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ وہی اللہ رب العالمین مردے سے زندہ کرتا ہے اور زندے سے مردہ کرتا ہے۔ ذالکم اللہ فأنا توفکون، اور وہ اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو تمہیں یہ ساری چیزیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی خالقیت کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ دیکھو زمین اور آسمان کو ہم نے پیدا کیا، آسمان سے ہم نے پانی برسایا، پانی کے ذریعے نباتات کو ہم نے پیدا فرمایا، کھجور کے گوشے کو، گٹلیوں کو ہم نے پیدا فرمایا، زیتون کو، انار کو ہم نے پیدا فرمایا، اور ہری بھری شاخوں کو پیدا فرمانے والے ہم ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سارے کام جب ہم کرنے والے ہیں، کھلانے اور پلانے والے ہم ہیں، تو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شیاطین کو شریک کیوں کر لیتے ہو اس کی عبادت میں؟ اس کی عبادت میں تم دوسروں کو اور شیاطین کو شریک کیوں کر لیتے ہو؟ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ ان کو پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ کہتا ہے جن کو تم شریک کرتے ہو میری عبادت میں ان کو بھی پیدا کرنے والے ہم ہیں، تم کو بھی پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ اور انہوں نے بغیر دلیل کے، بغیر سند کے، بغیر علم کے ایسی باتیں کر دی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے تو بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں بغیر علم۔ اللہ کہتا ہے بغیر سند کے، بغیر دلیل کے، بغیر علم کے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ رب العالمین تو پاک ہے ان چیزوں سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ ہی موجد ہے زمین اور آسمان کا۔ ان یکون لہ ولد، اللہ کی ہاں اولاد کیسے ممکن ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلِمٌ، اور وہی اللہ رب العالمین ہے کہ جس کو ہر شے کا ادراک ہے اور ہر شے کی معلومات ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سورۃ المائدہ یقینی طور پہ میں پورے کی پوری آیات تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ سے ضرور یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، راتیں ہیں، دن موجود ہے، اور بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا جڑا ہوا ہوتا ہے، کم از کم سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام کا یہ ترجمہ آپ لوگ گھر پہ جا کے ضرور پڑھیے گا۔ ایسی ایسی آپ کو قرآن کریم کی آیات توحید سے بھری ہوئی ملیں گی، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، دنگ رہ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔